اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ ایسے تمام احباب جو کہ میرے اس چینل کو فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جی ہاں، تو ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے آج کی ڈیٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہماری اس بی فار یو فیملی کے درمیان نگیٹیوٹی کی فضا چل پڑی ہے اور مایوسی کی فضا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرما ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی ڈیٹ کے حوالے سے کہ آج 22 دسمبر ہے اور نیب کورٹ میں آج ہیئرنگ تھی، تو آج صبح صبح ہی اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے۔ 22 دسمبر سے اب ڈیٹ چلی گئی ہے آگے 17 جنوری 2023۔ تو اس سال کا جو ہے وہ اختتام ہوا 2022 کا۔ مختلف افواہیں، مختلف چیمے گوئیاں اور خوشخبریوں کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں، اور اب جو ہے وہ 2023 کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ 2023 میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ پتہ چلے گا انشاءاللہ 17 جنوری کی ڈیٹ پہ کہ اب آگے کیا ہوگا۔ جو معلومات آج پہنچی ہیں اس کے مطابق جج صاحب نے جو لوگ وہاں پہ حاضر تھے ان کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ نیب میں رپورٹ کریں اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے، چونکہ یہاں پہ تو جو بھی فیصلہ ہونا ہے، جو بھی لکھا جانا ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا۔ یہاں پہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے آپ کی کہ آپ یہاں پہ آئیں۔ تو یہ معلومات آئی ہیں نیب کورٹ سے، اور اب میں بات کروں گا کہ یہ جو موجودہ گروپوں میں مایوسی کی فضا ہے، نیگیٹیوٹی ہے، اس کے پیچھے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی جو وجہ میں نے نوٹ کی ہے وہ ہے کوآرڈینیشن لیول۔ کوآرڈینیشن لیول ہمارا جو ہے وہ زیرو پہ پہنچ چکا ہے۔ کوآرڈینیشن دو قسم کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک کوآرڈینیشن ہے ہاریزنٹل کوآرڈینیشن۔ ہاریزنٹل کوآرڈینیشن یہ سمجھ لیں کہ 50% جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور 50% ہاریزنٹل کوآرڈینیشن ہمارا قائم ہے۔ ہاریزنٹل کوآرڈینیشن کہتے ہیں کہ جو ہمارا بی فار یو فیملی کا آپس میں رابطے ہیں، ایک لیول پہ جو آپس میں ہمارے رابطے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ہاریزنٹل کوآرڈینیشن، اپنے سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے رابطے ہیں۔ اور ورٹیکل کوآرڈینیشن دوسرا ہوتا ہے۔ دوسرا ورٹیکل کوآرڈینیشن جو ہے اس کو میں اس سے تشبیہ دوں گا کہ جو ہمارے اپنے اپ لائنز، اپنے لیڈرز کے ساتھ رابطے ہیں، اس کو ورٹیکل کوآرڈینیشن کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو ورٹیکل کوآرڈینیشن ہے یہ بالکل زیرو پہ پہنچ چکا ہے، جو بنیادی وجہ ہے ہمارے درمیان مایوسی کی۔ اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ شروع سے ہم کہتے آئے ہیں کہ وہ ہے کہ نیت، اگر نیت ٹھیک ہے، اگر نیت پازیٹیو ہے، تو پھر جو مایوسی ہے وہ صرف اور صرف ورٹیکل کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جو اپ لائن کی طرف اپ ورڈ جو ہمارا کوآرڈینیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ زیرو پہ پہنچ چکا ہے اس کا لیول، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان مایوسی چھائی ہوئی ہے، رابطوں کا فقدان ہے، لیڈرز کے ساتھ جو رابطے ہیں یا لیڈرز کے جو اپنے ٹیموں کے ساتھ رابطے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر رہ چکے ہیں، اور جو بڑے لیڈرز تھے جن کو ٹاپ مینجمنٹ کا نام دیا گیا تھا، جن کو لیڈرشپ کا نام دیا گیا تھا، وہ تمام لیڈرشپ ہماری جو ہے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، اور مختلف نئی کمپنیوں میں وہ کام کرنے پہ ان کا فوکس ہے۔ نئی نئی کمپنیاں بنائی جا رہی ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف شہروں میں جا کے پرانے جو ٹاپ کے لیڈرز تھے جنہوں نے بی فار یو میں
مڈل کلاس جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ جو لیڈرز کی تھی، جنہوں نے اچھا کام کیا لیکن اچھے انداز میں کام کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ روابط کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز کی جا رہی ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ بڑی بدقسمتی ہے یہ ہماری، یہ المیہ ہے کہ بی فار یو کے بارے میں تو وہ لیڈرز جو ہے وہ کسی کو کچھ بتانے سے قاصر ہیں، کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور بتانا چاہتے نہیں ہیں، لیکن نئی کمپنیوں کی آفرز جو ہے وہ دینے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ تو شہر شہر جا کے، گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کو جو ہے وہ نئی کمپنیوں میں کام کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو آج بھی میرے ساتھ ایک دو لوگوں نے رابطہ کیا جی کہ نئی کمپنیوں کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں مشورہ دیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے ان کو یہی بتایا، میں نے کہا جی سب سے پہلے بی فار یو کا کوئی فیصلہ ہو جائے۔ جب تک بی فار یو کے بارے میں ہمیں کوئی فیصلہ نہیں ملتا ہے، اس سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ کسی کمپنی میں ہم جوائن کریں گے۔ اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسی لیڈرشپ جو کہ ٹاپ مینجمنٹ میں آتی تھی، وہ اگر کسی بھی کمپنی کی ہمیں دعوت دیں گے تو اس وقت تک ہم ان کو جوائن نہیں کریں گے جب تک بی فار یو کے بارے میں ان کی کوئی ایفرٹس جو ہے وہ سامنے نہیں آئیں گی۔ ان کی تمام ایفرٹس جو بی فار یو کے بارے میں تھیں وہ تو ڈیڈ ہو چکی ہیں، لیکن ان کے جو توانائیاں ہیں وہ ساری کی ساری آج کل مرکوز ہیں نئی کمپنیوں میں کام کروانے کے لیے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ ضمیر مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں ضمیر؟ نہیں، ہم کبھی بھی کام نہیں کریں گے۔ اور میں پوری بی فار یو فیملی کو یہ مشورہ دوں گا کہ کم از کم اگر آپ نے کام کرنا ہے تو کسی مڈل کلاس لیڈر کے ساتھ کر لیں۔ اگر آپ نے کام کرنا ہی ہے، اپنے گھر کا چولہا جلانا ہی ہے اور آپ تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اگر تھوڑی بہت جان باقی ہے، تو ایسے لیڈرز کے ساتھ کام کریں جن کے اندر ایمانداری کی کچھ جو ہے وہ کرن آپ کو نظر آتی ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے، جن کا ضمیر مردہ نہیں ہوا، ان لوگوں کے ساتھ کام کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میں آپ کو کام کرنے کا کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا، جو لوگ جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جو بی فار یو کا تو نام لے نہیں سکتے اور آپ کو نئی کمپنیوں میں دعوت دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لیڈرشپ اپنے تمام ٹیموں کے ساتھ رابطے میں ہوتی اور اپنی ایفرٹس پازیٹیو انداز میں کرتی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بی فار یو کا نیٹ ورک خراب ہوتا۔ میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ بی فار یو کا نیٹ ورک بکھر چکا ہے، جس کو آپ سمیٹنے کے چکر میں تھے۔ اس کو سمیٹنے کے لیے آپ نے صحیح طریقہ کار اختیار نہیں کیا، نیتوں کا فطور تھا یا ایفرٹس کی کمی تھی، لیکن آپ لوگوں نے اس میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماری ہے، جس کی وجہ سے آج بی فار یو کا نیٹ ورک مایوس ہے بڑی لیڈرشپ سے اور ان لوگوں سے جو لوگ پہلے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن پہ ہوتے تھے اور سٹیج کی زینت ہوتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، لیکن انہوں نے رابطہ کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ مایوس ہیں۔ اور دوسری بات، ایک سب سے عام جو چیز ہے وہ یہ کہ میں محترم جناب سیف الرحمان خان نیازی صاحب سے ایک گزارش کرتا ہوں، ایک اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں سر، آپ کو جن لوگوں نے ماضی میں دھوکہ دیا، جن لوگوں نے ماضی میں آپ کے بقول لوٹا، آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا بقول آپ کے، ان لوگوں سے بچیں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ لوگ آج بھی آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہی اگر آپ نے مشاورت کی، ایسے لوگوں کے ہی کہنے پہ اگر آپ چلے، تو میرے خیال میں پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور سی او صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ پہ جو کیس بننا تھا وہ بن گیا، لیکن کم از کم اس نیٹ ورک کے ساتھ، اس بی فار یو فیملی کے ساتھ آپ رابطے میں تو رہیں۔ آپ کی آواز پہ ان لوگوں نے 5 سال تک لبیک کہا، بلکہ 6 سال تک ان لوگوں نے لبیک کہا، لیکن آج یہ لوگ مجبور ہیں، مایوس ہیں، آپ کی بات سننے کو ترس رہے ہیں، آپ کی طرف سے تسلی کو ترس رہے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ کرنا، یہ جو بی فار یو فیملی ہے اس کی مایوسی میں اضافہ کر رہا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے
کہ آپ اپنی آواز میں جو حالات و واقعات ہیں، جو حقائق ہیں، وہ آپ بی فار یو فیملی کو آگاہ کیا کریں، اور اس پہ آپ توجہ دیں گے تو میرے خیال میں یہ مایوسی کی فضا جو ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو آپ کے مخالفین ہیں وہ جو ہے وہ اپنی ان کا جو توانائیاں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز جو میں بار بار کہتا ہوں وہ ہے کہ آپ کی نیت لوگوں کو دینے کی ہو، لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی آپ کی نیت ہو۔ یہ بہت سی چیزیں نیگیٹو جو گروپوں میں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ آپ کا رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، حقائق سے لوگوں کو آگاہ نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ بالکل خاموشی ہے ہر طرف، کوئی کسی کو کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیوں خاموشی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر سچائی ہے تو وہ کہتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں۔ اگر سچائی ہے آپ کے پاس، آپ سچائی پہ ہیں، تو لوگوں کا آمنا سامنا کرنے میں کیا اس میں رکاوٹ ہے؟ آپ کسی سے بھلے نہ ملیں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن آپ کا ایک وائس میسج جو ہے، آپ نے کیا کہنا ہے لوگوں کو؟ آپ نے تسلی دینی ہے، آپ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جی میں بالکل آپ کو دوں گا، مجھے آپ جو بھی اس کے بارے میں حل بتائیں گے میں اس پہ عمل کروں گا۔ یہ باتیں آپ نے لوگوں کو بتانی ہے، آپ نے رابطہ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس میں میرے خیال میں کوئی کبات نہیں ہے۔ تو یہی بی فار یو فیملی جو ہے یہ آپ کا ساتھ دے گی، اور انشاءاللہ پہلے بھی انہوں نے دیا ہے اور آئندہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو جناب میں اسی گزارش کے ساتھ کہ محترم جناب سیف الرحمان خان نیازی صاحب، آپ اپنی اس بی فار یو فیملی کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، آپ ان کے ساتھ رابطہ بحال کریں اور ان کو حقائق سے آگاہ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، سلیم جھمٹ چکوال۔